خبر ہے کہ کام سیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس کے ایک اسٹوڈنٹ اعزاز خان انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال نہیں کر گئے بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے تھے اور ان کا 8واں سیمسٹر چل رہا تھا۔ نوجوان آدمی، خوبصورت، اور ذرا سی غلطی اور ذرا سی باتوں کے اندر غصے کی وجہ سے سگے چچا نے اس کو مار دیا، بس ختم کر دیا۔ تھوڑے سے لمحے بھر کا غصہ ساری زندگی کی ندامت اور ساری زندگی کا افسوس بن جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر برداشت نام کی کوئی چیز رہی ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ غصے سے نہ جانے کیوں بھرا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا زیادہ غصہ، اور اس غصے کو کنٹرول نہیں کرنا بلکہ اس غصے کے اندر کچھ بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس اسلحہ انسانوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز موجود ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی گاڑی کا پانا رکھا ہوا ہے، کسی نے پسٹل رکھا ہوا ہے، کسی نے کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کسی نے کیا چیز، یکدم سے وہ نکالا اور اگلے بندے کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ کیا بڑے کیا چھوٹے، اس معاشرے کے اندر یہی کام ہو رہا ہے۔ بچوں کے اندر بھی اتنا زیادہ غصہ ہے، جب ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، پتھر اٹھا کے مارا، کوئی چیز ماری، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے، ان کے پاس تو دوسروں کو مارنے کے لیے بہت سارا کچھ ہوتا ہے۔ کسی نے وہ لوہے کا مکہ رکھا ہوا ہے، کسی نے چاقو چھری رکھا ہوا ہے، کسی نے کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ انسانیت کو ختم کرنے کے پے در پے ہوتے ہیں، اور جھگڑے لڑائی کوئی بڑے بڑے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گاڑی آگے ہو گئی، گاڑی پیچھے ہو گئی، تو میری گاڑی کے آگے سے گزر گیا، تو نے میرے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز کے اندر بات کر لی، بس یہ چھوٹے موٹے باتیں، آپس کی تکرار، یہ انسانیت کے قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس جرم عظیم کو کوئی بھی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک بندے کو مار دیا، بھائی غصے کے اندر تھا تو میں نے بس مار دیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ بھائی پتہ تجھے چلے گا جب جہنم کے اندر تجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے جلانے کے لیے بھیجا جائے گا نا، تب تجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ ایک مومن کو بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کے قتل کر دینا، وہ انسان کی آخرت جو ہے نا تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا انسان جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ قرآن پاک نے یہ بات واضح لفظوں کے اندر بیان کی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مومن کا قتل کر دینے والا جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ اس غصے کو کنٹرول کیجئے۔ کیوں اتنا غصہ بھرا ہوا ہے ہم لوگوں کے اندر؟ برداشت کیوں نہیں ہے ہمارے اندر رہی؟ اور جو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کے ہمیں طریقے بتائے کہ بھائی کھڑے ہوئے ہو، اگر غصہ آپ کو آ گئے تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوئے بھی کم نہیں ہو رہا، لیٹ جائیے، اپنی اس حالت کو تبدیل کر لیجئے، اس ٹاپک کو تبدیل کر لیجئے، وہاں سے اپنے جگہ کو تبدیل کر لیجئے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، رب نے جنت کی وسعتوں کے بارے میں جب ذکر کیا تو وہاں پہ ان بڑے ظرف والے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر ایک تو اگر کسی انسان کو غصہ آ رہا ہے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ کسی نے کوئی غلط بات کہہ بھی دی ہے تو برداشت کیجئے کہ کوئی اس سے بڑا جرم، اتنا بڑا جرم اس سے سرزد نہ ہو جائے کہ کسی انسان کا خون ناحق اس کے ذمے نہ آ جائے، اور قیامت والے دن یہ انسان واویلا کرے کہ رب بغیر کسی وجہ کے اس بندے نے میری جان لے لی، مجھے قتل کر دیا، تو اللہ کے دربار کے اندر پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تو اس اپنے اندر جو ہے نا ہمیں برداشت پیدا کر لینی چاہیے، غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ غصہ ساری زندگی کی ایک ندامت اور شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی بھی انسان کو ہم نے قتل کر دیا تو ملا کیا ہے بھائی؟ ہمیں کیا ملا ہے؟ ایک بندہ، اس کی ساری زندگی ہم نے چھین لی، اور نہ جانے اس کے ساتھ جڑی کتنی اور زندگیوں کو ہم نے مصیبت کے اندر ڈال دیا۔ اور ایک انسان کا ناحق خون بہانا، یہ بھائی پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ایک انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا وہ قتل نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات کے اندر آپ جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھائی ہزار بات برداشت کر لو، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کر کے، نہ غصے کو کنٹرول کر کے وہاں سے بچ کے اپنی جان بچا کے نکلو۔ یہ ایسا دور ہے، ایسے حالات ہیں
کہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کون سا بندہ اٹھا کے آپ کو کوئی چیز مار دے گا اور آپ کی جان چلی جائے گی۔ ایسے حالات کے اندر جان بچانا بھی جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے قرب قیامت کی کہ قتل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کہاں پہ جو ہے وہ اخبارات بھرے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آئے روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ فلاں بندے نے فلاں بندہ مار دیا، اور چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر بندے کا قتل کر دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ زمین کے اوپر بہت بڑا فساد ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ اور بغیر کسی وجہ کے کسی کا قتل کر دینا آخرت کے اندر جو جہنم ہے اس جہنم کو پکا کرنے والا ایک کام ہے۔ تو اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایسے حالات اور واقعات ایسا جہاں کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے کہ ان حالات کے اندر جو ہے نا انسان کا اپنی جان بچانا بھی بڑا مشکل سا ہو گیا ہے۔ تو اپنے زندگی کے اندر یہ کوشش کریں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب کسی کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا بھی کسی کو جائز نہیں ہے تو پورے انسان کو ختم کر دینا، اس کی زندگی لے لینا، قتل کر دینا کہاں سے جائز ہوا بھائی؟ جو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، ذرا سا غصہ آ جائے اور ذرا سی چھوٹی سی بات کے اوپر اگلے کی جان کو ختم کرنے کے لیے انسان اٹھ کھڑا ہو، اس کو ایسا کچھ مار دے، اس کو زخمی کر دے، اس کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دے اس کے جسم کو، تو یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی جان مال عزت محفوظ رہے۔ تو آج کے اس ماحول کے اندر کہاں پہ ہے یہ مسلمانی؟ کہاں پہ ہے؟ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے کہ کسی مسلم کی جان اور کسی مسلم کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے؟ کیسے اپنے آپ کو وہ بچائے گا؟ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ اس کی جان کے پیچھے ہے، کون سا بندہ اس کی عزت اور مال کے پیچھے ہے۔ ایسے حالات بن چکے ہیں کہ نہ تو رشتوں کا کوئی احساس رہا ہے، نہ اپنوں کا، نہ بیگانوں کا، نہ دوستی کا، کچھ بھی کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ایسے معاملات کے اندر جب کوئی لڑائی جھگڑا تکرار ہوتی ہے تو ایسے معاملات کے اندر ہمیں اپنے اندر تحمل، صبر، برداشت پیدا کرنا پڑے گا تاکہ ہم سے کوئی بڑی غلطی، کوئی بڑا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی آپ کو ایسا کہتا ہے تو یار اپنی جان بچائیے، ایسے مفت میں نہ مریے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ غصے ہوئے اور اگلے بندے میں نے اٹھا کے مار دیا بندے کو۔ تو ایسی موت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا۔ اس کے اندر تمام ناگانی آفات کی پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گر کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، کسی عمارت کے ملبے کے نیچے دب کر مرنے سے، پانی کے اندر غرق ہو کر مرنے سے، اور کسی چیز کا بھی ڈنگ لگنے سے۔ اب جو ہے نا یہ جو باقی دو چیزیں ہیں یعنی انسانوں کے علاوہ، ان کے ڈنگ سے تو ابھی کوئی خوف رہا ہی نہیں بھائی۔ انسانوں کے اپنے جو ڈنگ ہیں، انسانوں کی اپنی زہر سے دوسرا جو مسلمان ہے وہ پریشان ہے۔ جو انسانیت کی زہر ہے نا وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، باقی چیزوں کی زہر اتنی اب نہیں رہی۔ تو اس دعا کو بھی پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رکھیں، اور اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کوشش کر کے کسی کو بھی اس دنیا کے اندر کسی مسلم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔